ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اس کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیزل کے چمچے کی سردار لطیف کھوسہ نے وہ تاریخی کلاس لی کہ وہ رونے پر مجبور ہو گیا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں اور آپ خود سن لیں۔ کیا الیکشن کرانے کے لیے صاف اور شفاف کا ہونا شرط ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب ضروری ہے تو الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن میں نہیں کرا سکتا، اور گزشتہ 4 سال کی لڑائی بھی آپ کے سامنے ہے، 126 دن کا دھرنا بھی آپ کے سامنے ہے۔ الیکشنز اب جو ہوں گے، میری بات تو سنیے نا، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ صاف، یہ تو ویسے بہت ہی صاف ستھرے ہوں گے۔ اگر یہ اکتوبر کی بات کرتے ہیں پھر میں اکتوبر کی بات یہ تو 10 سال تک نہ کراؤ گے، شفاف نہیں ہونے، کچھ زیادہ ہی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ نہیں، ضیاء الحق نے یہی کیا، ایسی صفائی ہوئی ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی صاف۔ شام بھائی میری بات سنیں، ابھی کوسہ صاحب نے جتنی بھی بات کی آپ نے ایک بار بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ اگر مجھے یہ کوسہ صاحب یہ بتائیے، 90 دن ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی کسی بات سے اختلاف نہ ہو، آپ کو میں کراس کوسچن اگر کر دیا تو کمپیریزن نہ ڈرا کریں سر، میں نے کر دیا بات کر دی۔ 90 دن کے الیکشن سے پہلے صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بولیں آگے، آپ بولیں، میں نہیں انٹرپٹ کرتا۔ یعنی وہ آرٹیکل ہے کہ 90 دن کے الیکشن کے لیے آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کرانا کرے گا؟ یہ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ اچھا، لیکن وہ اختیارات وہ کرا رہا ہے صاف مجھے بتائیے، یہ اختیارات جو الیکشن کمیشن کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے لیے، تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ہے؟ اور یہ میں نہیں کہتا، الیکشن کمیشن نے خود نظر ثانی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم خود الیکشنز کو کنڈکٹ کریں گے؟ الیکشن کمیشن، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشنز کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے پھر نظر ثانی کیوں کیا کہ میرے اختیارات تو آپ نے لیے؟ وہ اس لیے کیونکہ بتائیں جی، آپ سے ملا، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، 2 تہائی کی بات کرتے ہیں، مردم شماری شروع ہے، خانہ شماری پر حلقہ بندی، کیا آپ 2 صوبوں کے آپ 2 صوبوں کے انتخابات پرانے مردم شماری پہ اور آگے 2 صوبوں جنرل کا نئے پر، کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے عدلیہ کی تضحیق کی بات کی، کیا قاضی فیاض عیسیٰ سمیت جتنے بھی ججز تھے انہوں نے سوموٹو پہ جو سوال اٹھایا کہ انہوں نے 3 ججز پر مشتمل بینچ کی تضحیق کی؟ اب آئیے، میں آپ کی بات مانوں یا وزیر قانون کی بات مانوں؟ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، یہ جو قانون پاس ہوا، وزیر قانون سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس قانون سے نہ ترین مستفید ہو سکتا ہے نہ نواز شریف مستفید ہو سکتا ہے۔ بس میں ویسے اس سے اتفاق، یہ باتیں ہو گئی، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب آئیے، لیکن رانا ثناء اللہ نے پھر آج کیوں کہا ہے؟ آج رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اسی قانون کی بنیاد پہ انہوں نے دیا کہ 15 دن کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی ایک درخواست دی جائے گی، تو وہ کیوں انہوں نے پھر دیا اگر وزیر قانون یہ کہہ رہا ہے؟ ایک بات، صرف وہ نہیں، 250-300 بندہ آئے گا یہ کہ میری بات، جنہوں نے میرا نا ثناء اللہ صاحب اور وزیر قانون کی بات جب آتی ہے، آپ وکیل ہے، میں وکیل نہیں ہوں، آپ ماہر قانون ہیں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے زیادہ وزیر قانون کی بات، وہ بھی کہتا ہے میں وکیل ہوں، نہیں، وہ وزیر قانون ہے، وہ بھی کہتا ہے آفیشل اسٹیٹمنٹ اس کا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے۔ جہاں تک آپ نے بات کی آئیڈیولوجی کی، ایک ہی پارٹی کے 2 بندے ہیں، ایک کچھ اور بات کر رہا ہے، دوسرا کس کی دیکھیں نا، میں وزیر قانون کی مانتا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگلا پروگرام ہم کریں گے، حمداللہ صاحب ہوں گے، نواز شریف کی پٹیشن آئی ہے سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی وزیر قانون کرتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون کرتا ہے یا رانا ثناء اللہ کرتا ہے؟ اگر نواز شریف نے کی ریویو وزیر قانون کرتا ہے تو میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں، میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ آئیڈیولوجی کی بات آئی، اور اگر کل کو ہوگی پٹیشن تو نہیں، آپ تو چلیں وزیر قانون کل تو ہو گئی، نہیں، اگر کل تو پھر کیا کریں گے؟ کل اگر پیٹیشن ہو گئی، بالکل جب ہو گئی پھر مجھے بلاؤ، پھر مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ ابھی تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو نہیں ہوئی ہے، نہیں، پھر آپ سے کیا پوچھیں گے؟ پھر تو جو کرے گی سپریم کورٹ کرے گی، جب ہوگی پھر یو ٹرن ماریں گے، نہیں، جب ہوگی پھر مجھ سے سوال کریں۔ اچھا، میرا سوال دھرنے سے متعلق تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں، اس کے ہم خلاف ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشلی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے ہم خلاف ہے۔ میرے مطابق اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، حکومت آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جب جیسے یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، صدر نے دستخط ہی نہیں کیا تھا، قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ سوموٹو کیسز کا حوالے سے میں کسی قسم کی
حالانکہ اس کے پاس علیحدہ کیس تھا، میں اس کا حصہ نہیں بنتا، وہ بینچ ہی توڑ دیا انہوں نے۔ اب قاضی فیض شاہ کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو احترام دیتا ہے، ابھی تک قانون بنا ہی نہیں ہے، یہاں قانون بنا ہی نہیں ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا، قانون بنا ہی نہیں ہے، کیسے سسپینڈ کیا آپ نے؟ کیا یہ کوئی آئینی کام ہے؟ یہ آئینی اقدام ہے؟ حفظہ بل کا ہوا تھا آپ کا، جو جوش خطابت ہے حافظ صاحب کو کہ قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے، پہلے بنا تھا، آج تو بنا ہے نا، پہلے اسٹے ہو گیا ہے، دیکھیں قانون ابھی بنا ہی نہیں۔ ان کے اپنے حفظہ بل کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا وہ اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب اور 16 جج جنہوں نے معطل کیا تھا بننے سے پہلے، وہ ٹھیک تھا؟ کس نے کہا کہ ٹھیک تھا؟ میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، لیکن اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون سا نقطہ ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں اس کو بھی ٹھیک نہیں کہوں گا، اچھا نہ کہ اس وقت بھی ٹھیک نہیں کہا۔ نہیں، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے۔ وہ جوڈیشری ہو یا فوجی ہو، آج کیا ہو رہا وہ ہے؟ جوڈیشری ہو یا فوجی ہو، آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں دونوں میں نے کہا، آج کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، اچھا، دونوں اس کے کا خلاف مسئلہ کیوں؟ بالکل خلاف ہے۔ اچھا، دیکھیے پارلیمنٹ نے قانون پاس کی، کیا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ آئین کس نے نہیں، بنایا؟ سپریم نہیں ہے، آئین پارلیمنٹ کے وجود کے بعد آئین بنا ہے میرے بھائی، پارلیمنٹ کے بعد آئین بنا ہے۔ اللہ کی 73 کا آئین اس وقت بنا جب پارلیمنٹ تھا، پارلیمنٹ تھا، آئین نہیں تھا، لیکن پارلیمنٹ بنا پھر آئین بنا، تو پارلیمنٹ کے لیے خالق آئین ہے، اور تمام اداروں کے لیے خالق پارلیمنٹ ہے۔ اپنی تخلیق اپنے خالق کے مجازی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ اس حساب سے مطلب کہ سپریم ہے کہ آئین کا کہ خالق وہ ہے، چاہے تو آئین کو بدل سکتی ہے، لیکن 2/3 آئین اکثریت کس نے بنایا ہے؟ 2/3 اکثریت سے۔ میں نے بتایا آئین جو کس نے آپ کی بنایا؟ اس وقت پارلیمنٹ مجھے ہے نا، یہ بتایا آئین کس نے بنایا؟ اس کے سامنے آئین زیادہ سپریم ہے، آپ آئین کا کچھ نہیں کر سکتے اس وقت، کیونکہ آپ کے پاس 2/3 مجھے اتنا اکثریت نہیں بتائیے کہ ہے۔ اگر پارلیمنٹ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہو، پارلیمنٹ آئین کا خالق ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیے۔ یہ تو نہیں ہے جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں وہ ہے؟ تو 71 کا پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ تو ہے نا، لیکن اسی آئین کی بات وہ میں اس کرتا نے ہوں۔ کتنی میجورٹی سے کیا تھا یہ بھی تو بتائیں۔ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی جی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، یہ پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی، نہ بنایا ہے پارلیمنٹ نے، یہ پارلیمنٹ توڑ بھی نہیں سکتی اس آئین کو۔ یہ کہے آج کہ ہم سیکولر چاہتے ہیں، اسلامی نظام نہیں چاہتے، کر سکتے ہیں؟ مان لیا، نہیں کر سکتے، مان لیا نہیں کر سکتا۔ ایک منٹ، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، ایک منٹ، سپریم کورٹ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا ہے سپریم کورٹ؟ 63 ترمیم کیوں کی؟ میں سن لیں 63A آپ نے آئین کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بات بتائے، آئین کیا کہہ رہا ہے؟ ووٹ گنا جاتا ہے یا نہیں؟ سن تو لو، آئین کیا کہتا ہے کہ ووٹ گنا جاتا ہے یا نہیں؟ ایک منٹ صبر کریں ذرا۔ آئین کیا کہتا ہے کہ وہ ووٹ جو ٹرن کوٹ ہوتا ہے، جو پارٹی کے ڈسپلن کے خلاف کرتا ہے، جس کو ممبرشپ کے سے ہٹایا جائے، یعنی اس پوائزنس ٹری کے فروٹس جو ہیں وہ قائم رہیں۔ ایک منٹ میں بتاؤں، قتل کرنے لگا ہے وہ، قتل جب تک ہو نہیں جاتا، کیا یہ جو ہے